میں امیر مقام کی بات کر رہا ہوں نا، بار بار جو میں کہہ رہا ہوں، میں بار بار اس کا نام لینا نہیں چاہتا، میں امیر مقام کی بات کرتا ہوں کہ امیر مقام ہر 1 مہینے 2 مہینے بعد اس کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تو یہ پرانی خبروں کو دوبارہ چلا کر اسی خبر کو، اور یہ وہ خبر نہیں دیتا آپ کو کہ یہ جو ابھی ہم گندم مارکیٹ میں دے رہے یہ ان کی خریدی ہوئی گندم تھی، جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ گندم خراب ہوئی ہے، جس کے اسمبلی میں اس کا بھائی جو ہے اس پہ کے اوپر تقریر اس نے کی تھی کہ گندم جو ہے وہ پرانی، تو گندم تو آپ لوگوں نے خریدی ہے 2023 میں، لیکن ہم چونکہ اس صوبے کے ذمہ داران ہیں، ہم اس گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ہم اس ایکسچیکر کے کسٹوڈین ہیں، لہٰذا ہم ایک ایک پائی کی عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی پر یقین رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ آج ہفتے کے دن جبکہ چھٹی بھی ہے اور وہ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ آج چونکہ ہماری 1-2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں پاکستان مسلم لیگ کے جو مرکزی وزیر ہیں انہوں نے بڑی کردار کشی کی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، وزیر خوراک اور ہماری ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم بھی اس کا پراپر فورم پر اس کا جواب دیں اور مناسب وقت پر۔ تو یہ بیسیکلی آپ لوگ بھی بہت مصروف ہیں آج کل، آپ کا بھی احتجاج جاری ہے، وہ احتجاج جو ہے وہ نہ صرف آپ کا ہے، وہ ہم سب کا احتجاج ہے، اس لیے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں جسے پیکا کہا جاتا ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کا بھی احتجاج ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر صحافی برادری جو ہے ان کے حق میں اپنی آواز اٹھائی ہے، جہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایکٹ کو کہ کیوں آپ صحافتی برادری جو ہے، صحافی برادری، وہ اس ایکٹ کی مخالفت جو کر رہے ہیں اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، کیونکہ اس ایکٹ کو انہوں نے جس طریقے سے، یہ چونکہ فیک نیوز یا فالس نیوز کے حوالے سے ہے، اور اس ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں، یہ ایکٹ تو 2016 کا ہے، اور اب اس کو جو قانون بنایا گیا ہے اور اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں، یہ ترامیم جو ہے وہ فالس نیوز اور جو اس کے علاوہ ایک فیک نیوز ہوتے ہیں، ایک فالس نیوز ہوتے ہیں، دونوں میں چونکہ ابھی اس کو کرمینلائز کیا گیا ہے، جب اس کو کرمینلائز کیا گیا ہے تو اس میں ہمارے جتنے بھی جو صحافی برادری ہیں اس کے لیے خصوصی طور پر وہ آپ کی خبریں ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ سورس سے آتی ہیں، اور جو زیادہ تر جو ہمارے وہ صحافی جو کہ معتبر صحافی ہوتے ہیں، ان سب کے پاس جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں، آپ سب معتبر ہیں جو یہاں بیٹھے، وہ خبریں جو ہوتی ہیں وہ جہاں سے بھی آتی ہیں وہ اکثر سورسز سے آتی ہیں۔ تو آپ جب کسی خبر کی، جب آپ کے خلاف کوئی جائے گا، آپ اس کی تصدیق نہیں کر سکیں گے، تو یقینی بات ہے کہ جب آپ تصدیق اس کی اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ آپ اپنے سورس کو نہیں بتا سکیں گے، تو ان مشکلات کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا۔ اس طرح عام شہری جو ہے، عام شہری کو بھی اس قانون سے بہت زیادہ تکلیف اس لیے پہنچے گی کہ سارے لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت صرف سوشل میڈیا نہیں، سوشل میڈیا میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمارا یہ جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ٹویٹر، جتنے بھی ہماری انسٹاگرام، یہ جتنے بھی ہمارے اس قسم کے استعمال ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے، ان تمام کے ساتھ ساتھ یہ واٹس ایپ بھی اس میں آئے گا۔ میرا تو آج کا جو یہ پریس کانفرنس ہے، تو یہ جو کالا قانون نافذ کیا گیا ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف میں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے بھی
چونکہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے بھائی ہمیشہ نبھاتے ہیں بیرسٹر سیف صاحب، لیکن آج چونکہ وہ کوہاٹ میں جرگے میں مسلسل مصروف ہے، کل بھی وہاں پہ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ دوبارہ کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا، ان سے مشاورت بھی کی کہ میں بھی اس حوالے سے، ایک تو یہ کہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے ہم آپ کی جو مکمل جو حمایت ہے صافی برادری کی، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جو اس کا آغاز بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ فیک یا فالس نیوز جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وفاق میں ہماری مرکزی وزراء جو ہے وہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس قسم کے کوئی قوانین نہیں تھے، لہٰذا ایسے قوانین کی غیر موجودگی میں یہ جو قانون جو ہے یا اس میں جو ترامیم جو ہے یہ پیکا میں یہ کیے گئے ہیں، یہ بالکل سراسر اس کی بنیاد اس جھوٹ پہ بنتی ہے۔ اس سے پہلے پیمرا ہمارے پاس موجود ہے، پیمرا کے سارے قوانین ان مختلف چیزوں کو کور کرتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلا کیس مرکز میں ان وزراء کے خلاف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹی خبریں جو ہیں، جھوٹ پر مبنی خبریں جو ہیں یہ پھیلا رہے ہیں مرکزی وزراء جو ہیں، تو ان کے خلاف اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ پھر 2-3 دن پہلے، غالباً 2 دن یا 3 دن پہلے، یہاں کے جو ایک وفاقی وزیر ہیں، بڑے نامی گرامی ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسے کرپشن کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اس کی بنیادیں ہی شروع کرپشن سے ہوئی ہیں۔ اس نے یہ الزام دوبارہ دہرایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گندم کی خریداری میں صوبائی وزیر اعلیٰ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اور صوبائی وزیر نے کرپشن کی۔ ایک تو مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس شخص کے خون کے ہر خلیے میں، اس کے اندر جو بلڈ جو پھر رہا ہے اس کے جسم کے اندر، وہ سارا کے سارا کرپشن کی پیداوار ہے۔ یہ جس وزیر اعلیٰ کو کرپٹ کہتے ہیں، اس وزیر اعلیٰ کا باپ دادا آپ ڈی خان میں پوچھے تو وہ اس وقت بھی پورشے کار ان کی فیملی کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، نہ میں کسی کی صفائی کے لیے بول رہا ہوں، لیکن میں حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور ابھی جو موصوف جو یہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ ان کا سب کو پتہ ہے، آج ہر شہر میں اس کا ایک بنگلہ ہے، ہر جگہ پر اس کی دیواروں پہ اس کے کرپشن کے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ جنرل مشرف سے لے کر آج تک اس کی ہر کہانی اور ہر بات جو ہے وہ کرپشن سے شروع ہوتی ہے اور کرپشن پہ ختم ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کام بھی کر رہے ہیں، میں خود اس پہ ورک کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ان کے یہ دوسروں کو کہتے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے، میں آخر میں اس کے بارے میں آؤں گا، اس حوالے سے پہلے میں اپنے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گندم کی جو خریداری کی تھی، اس وقت گندم کی جو ریلیزز ہو رہی ہیں، 77,000 میٹرک ٹن کی جو ریلیزز ہو رہی ہیں، اس کے کیبنٹ نے اس کو باقاعدہ طور پر اپروو کیا ہے کہ اس کو اس وقت جو ریٹ ہے اس کے حساب سے، جو مارکیٹ ریٹ تھا اس کو چیک کر کے، اور اس کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی۔ اسی پالیسی کی بنیاد پر وہ 77,000 جو کہ امپورٹڈ گندم تھی، اس کو ہم مارکیٹ میں فلور ملز کو جو ہے وہ سپلائی ہو رہی ہے۔ اس وقت 40,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ اس سے سپلائی ہو چکی ہے فلور ملز کے اندر، اور اس کے لیے آپ کو سب پتہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہماری مختلف لیبز ہیں، لیبارٹریز ہیں، جہاں سے گندم کی اس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا، تو خاص کر اس کے لیے جو اس کا شیلف ٹائم ہے اس کے لیے، اب وہ پھر اس کے بعد ہم نے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ پروونشل کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے 2 دن اس پہ کام کیا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فیصلہ آباد میں جو ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، اس حوالے سے اس میں اس کو بھیجا گیا۔
جو کہ مائکرو بایولوجی کا اور جو مالیکولر جینیٹکس یا مالیکولر جینیٹکس انجینئرنگ کا جو لیب ہے اس کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کروایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن کنزمپشن کے قابل ہے۔ وہ گندم جو ہے وہ ہم نے مارکیٹ میں 2400 روپے پر 40 kg مارکیٹ کی سروے کر کے اس کے بعد پروونشل کیبنٹ نے اس کی منظوری لی، اور ابھی وہ اس کے لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کو 30 مارچ سے پہلے اس کو ریلیز کرنا چاہیے۔ تو اس میں ابھی تک 40,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے، باقی گندم جو بھی انشاءاللہ فروری میں یہ پروسیس جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو گندم خریدی ہے وہ 3900 روپے فی 40 میٹرک ٹن، یہی دو چیزیں۔ اور یہ گندم کب خریدی گئی تھی جو 77,000 اب ہم ریلیز کر رہے ہیں؟ یہ 2023 میں ان کی گورنمنٹ کے اندر، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے اس کو ریلیز کیا ہوا ہے جی۔ 77,000 میٹرک ٹن جو گندم خریدی گئی تھی وہ امپورٹڈ گندم وہ 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت نے خریدی تھی، ہم نے نہیں خریدی۔ ہم اسی گندم کو ابھی مارکیٹ میں پہلے اس کو صحیح طریقے سے اس کو چیک کروایا لیب سے، اور جب لیب نے ہمیں کہا کہ یہ ہیومن کنزمپشن کے قابل ہے۔ اچھا، اب ہم روزانہ اسی ایک بات پہ یا ہر ہفتے یا ہر مہینے یہی ایک چیزیں یہ دوبارہ میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں بار بار وہ لاتے تو آپ کو بھی اس کا جواب ان کو خود دینا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو ابھی میں نے یہ سبق آپ کے سامنے دوہرا کے آپ کو یاد کروا دیا ہے کہ یہ ایکچول سٹوری کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم حقیقت میں اگر ہم ٹھیک ہے، اگر ہماری اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کسی چینل کا یا اخبار کا نمائندہ ہونے کے بجائے حقائق کا نمائندہ بھی بننا چاہیے۔ یہ مجھے آپ سے توقع بھی ہے، اور آپ سے مجھے یہ امید بھی، اور آپ ہے بھی اس طرح۔ ہماری نمائندگی نہ کریں، حقائق کی نمائندگی کریں، جو حقائق ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ گردان کرتے کرتے ہمیں بھی یہ چیز یاد ہو گئی ہے کہ دو چیزیں، ایک امپورٹڈ گندم تھی 77,000 جو انہوں نے خریدی تھی، اور بار بار اس کا اب دوبارہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو جو ہم نے بار بار ایکسپلین کیا ہے کہ یہ گندم جو ہے جو خریدی گئی تھی، ابھی ہم نے جو خریدی 2,08,000 میٹرک ٹن، یہ گندم جو ہے یہ ہم نے اس وقت جو مارکیٹ سے خریدی تھی، جو حکومت نے، وفاقی حکومت نے جو پالیسی دیتی ہے 3900 روپے، اس کو سپورٹ پرائس کے منیمم سپورٹ پرائس کہا جاتا ہے۔ منیمم سپورٹ پرائس مرکزی حکومت فکس کرتی ہے، تو اس کے فکس کرنے کے بعد ہم نے 3900 روپے میں یہ گندم 2,08,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ خریدی ہے۔ اور یہ ساری گندم جو ہے یہ انڈیجنس ہے، یہ امپورٹڈ گندم نہیں ہے، ایک دانہ گندم ہم نے امپورٹڈ نہیں خریدی۔ اور یہ ہم نے تمام جتنی بھی گندم خریدی ہے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے پیسوں سے پیمنٹ کر کے لوکل گروورز کو ان سے ہم نے خرید لی۔ تو یہ میں بار بار اچھا، یہ ہمارے اوپر یہ الزام بار بار یہ لگا کہ اس میں کرپشن ہوئی۔ ایک کرپٹ آدمی، ایک مشہور زمانہ کرپٹ، میں نے بار بار کہتا ہوں کہ جس کا ایک ایک انگ جو ہے وہ کرپشن سے بنا ہو۔ ہم ماشاءاللہ اس وزارت سے پہلے جو کچھ تھے انشاءاللہ اس وزارت کے بعد بھی ہوں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اور نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا تمام ریکارڈ آپ کے سامنے بھی ہوگا، لیکن اس نے وزارتوں کے بعد، اس نے دلائلیوں کے بعد جو محل اس پہ بنایا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، آپ کے اور ہمارے عوام کا خون چوس کر اس نے جو کرپشن کی ہے، اس سے اس کرپشن کا حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے میں امیر مقام کی بات کر رہا ہوں نا، بار بار جو میں کہہ رہا ہوں، میں بار بار اس کا نام لینا نہیں چاہتا، میں امیر مقام کی بات کرتا ہوں کہ امیر مقام ہر ایک مہینے 2 مہینے بعد اس کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تو یہ پرانی
خبروں کو دوبارہ چلا کر اسی خبر کو، اور یہ وہ خبر نہیں دیتا آپ کو کہ یہ جو ابھی ہم گندم مارکیٹ میں دے رہے یہ ان کی خریدی ہوئی گندم تھی، جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ گندم خراب ہوئی ہے، جس کے اسمبلی میں اس کا بھائی جو ہے اس پہ کے اوپر تقریر اس نے کی تھی کہ گندم جو ہے وہ پرانی، تو گندم تو آپ لوگوں نے خریدی ہے 2023 میں، لیکن ہم چونکہ صوبے کے ذمہ داران ہیں، ہم اس گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ہم اس ایکسچیکر کے کسٹوڈین ہیں، لہذا ہم ایک پائی کی عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم نے اس گندم کا جتنی بھی گندم پڑی تھی ہم نے یہ اس میں تمام لیبس کے اندر لے کے گئے۔ اس سے پہلے کوئی کسی نے گندم جو ہے وہ جدھر پڑی ہوتی تھی جس طریقے سے اس کو وہ لوگوں ملوں کو دیتے تھے، اس میں خراب گندم بھی ہوتی تھی، ٹھیک بھی ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس کو چیک کر کے باقاعدہ لیب سے اس کو ٹیسٹ کروا کے یہ گندم جو ہے ہم نے مارکیٹ میں یعنی اس میں فلور میں کو سپلائی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اب میں یہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپ کی سب کے لیے، خاص کر جو یہاں پہ لکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، پیکا کا جو قانون ہے، ہم پیکا کے قانون کے نیچے ہم چاہتے ہیں کہ امیر مقام جو کہ جھوٹی من گڑت کردار کشی پر مبنی خبریں پھیلا رہا ہے، ہم تو پیکا ایکٹ کے خلاف ہیں، یہ میں ہم سخت ترین مخالف ہے اس کے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان کے بنائے ہوئے قانون جو ہے کہ جو شخص جھوٹے خبریں پھیلائے گا، جو شخص جو ہے وہ کردار کشی کرے گا، جو شخص جو ہے وہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرے گا، تو ہم جو ہے ہم اس قسم کی تمام جو بھی اس کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہیں اس ایکٹ کے نیچے، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں یہ پہلا شخص ہوگا جس کو ہم انشاءاللہ عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے، اور جو یہ 3 سال قید جو انہوں نے صحافیوں کی اور شہریوں کی لیے رکھی ہے نا، انشاءاللہ پہلا شخص یہ ہوگا جس کو یہ اگر یہ قانون اور یہ آئین اور یہ عدلیہ یہ سب جو ہے یہ اگر ایمانداری سے کام کرے تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا پہلا شکار جو ہے وہ اس کو قانون بنائے گا۔ ہم عدالت میں بھی اس کے خلاف جائیں گے، ہم جتنے اس کے قوانین ہیں اس کو جن کو ہم نہیں مانتے اس کے لیے اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ یہ سوسائٹی میں جو ہے یہ غلط خبریں پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں کی کردار کشی کر رہا ہے، اور یہ سوسائٹی کے اندر سنسنی خیزی پھیلا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ اس کے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے خلاف یہ ایکشن لیں گے۔ جہاں تک احتساب کا عمل ہے، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کے احتساب پر یقین رکھتی ہے۔ ہم خود بھی احتساب کے عمل پر مکمل یقین رکھتے ہیں، لیکن احتساب جو بھی ہو، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو، عمران خان کے خلاف احتساب کے نام پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ان کو 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے، جس طریقے سے جب یہ سزا سنائی جا رہی تھی تو 3 مختلف مواقع پر اس سزا کو اس لیے روکا گیا کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا جائے، لیکن خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا۔ یہ یہاں پہ پھر انصاف جو ہے اس کا قتل ہوتا ہے، اور جب انصاف کا قتل جو ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے، جو نظر آتا ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر احتساب ہو یا باہر احتساب ہو، ہم احتساب کے عمل پر مکمل یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر احتساب بدنیتی پر مبنی ہو، اگر احتساب جو ہے اس کے پیچھے نیفیریس ڈیزائنز ہو جس طرح عمران خان کے لیے کیا گیا ہے، تو اس کی ہم مکمل مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ایسے احتساب پر بھی ہم توکتے ہیں، ایسے احتساب پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ساری ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور آپ کو یہ تکلیف دی تھی یہاں آنے کی۔ شکریہ جی۔